بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ ہمارا سبق نمبر 18 طریقہ جدیدہ کا جاری تھا، اور یہ 2 لائنیں ہم نے بڑی تفصیل سے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے اوپر گفتگو کی تھی۔ یہ آگے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السورۃ قریبۃ منی انظر الی السورۃ ارا طفلا و بنتا و ابن و امن۔ کہتے ہیں کہ تصویر مجھ سے قریب ہے، میں تصویر کی طرف دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ایک بچے کو اور ایک لڑکی کو اور باپ کو اور ماں کو۔ یہاں ذرا تھوڑا سی توجہ کریں اور ترتیب سن لیں۔ السورۃ یہ مبتدا بن رہا ہے، اور یہ دیکھیں مبتدا یہ مؤنث ہے اور یہ واحد ہے، مبتدا مؤنث ہے اور واحد ہے، اور اس کی صفت قریبۃ یہ مؤنث ہے اور یہ واحد ہے۔ یہ مؤنث ہونے میں دونوں برابر، یہ واحد ہونے میں دونوں برابر، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ قریبۃ یہ ایک نئی چیز آئی ہے، اس کو آپ سمجھیے گا۔ یہ ڈائریکٹ خبر نہیں بن رہا، یہ آگے کلام جاری ہے۔ یہ منی کا تعلق بھی قریباتن کے ساتھ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ قریباتن ہے شبہ فعل، فعیل کے وزن کے اوپر۔ یہ صفت مشبہ کا وزن ہے، اور اس میں فاعل کا بھی ایک وزن فعیل کے وزن کے اوپر ہے۔ اس کو آپ صفت مشبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اس میں فاعل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک فاعل کا وزن، اس میں فاعل کا وزن فاعل ہوتا ہے، لیکن ایک فعیل کا وزن بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے جناب صفت مشبہ، اور صفت مشبہ کا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہ منی من جار ہے، یا ضمیر یہ متکلم کی ہے، اور یہ جار مجرور مل کر متعلق شبہ فعل ہو جائیں گے۔ یہ شبہ فعل اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور اپنے جار مجرور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوگا۔ یہ ڈائریکٹ خبر نہیں ہوگا، بلکہ یہ ساری چیز جو ہے نا یہ خبر بن رہی ہے۔ اور یہ آسان ہے، یہ انظرو الی السورۃ میں دیکھتا ہوں، یہ فعل مضارع مرفوع صیغہ واحد متکلم، الی جار السورۃ مجرور جار مجرور مل کر متعلق یہ فعل فاعل، یہ آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، یہاں چھپا ہوا ہے، تو یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ یہاں آپ ایک جملہ فعلیہ کی ایک نئی صورت دیکھ لیں۔ یہ ارا جو ہے نا یہ فعل مضارع مرفوع صیغہ واحد متکلم، اور طفلن یہاں آنا ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے۔ طفلن جو ہے نا یہ معطوف الی، واو عطفہ بنتن معطوف، واو عطفہ ابن معطوف، واو عطفہ امن معطوف۔ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جملہ معطوفہ یا مرکب معطوفہ، مرکب معطوفہ ہو کر یہ ایک چیز بن گئی ہے نا، اور وہ کون سی چیز بنی ہے؟ یہ مفعول بنا ہے۔ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں وہ کون سی چیز ہے؟ یہ ساری چیز، اور یہ ساری چیز ایک بن گئی ہے، اب ایک بن گئی ہے، اور چونکہ یہ معطوف سارے مل کر یہ ایک چیز بن گئی ہے، تو یہ یعنی مفعول بن رہی ہے، یہ اس کے اوپر زبر آئی ہے۔ تو مفعول جو ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آتی ہے، آپ کو پتہ ہے مفعول منصوب ہوتا ہے، یہ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ آسان سی ترکیب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نیچے بڑھتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں۔ اب میں زیادہ ترکیبیں نہیں کروں گا، اور یہ مشکل چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اب آپ خود کریں یہ، اور میں صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور موٹی موٹی چیزیں بتا دوں گا، کیونکہ یہ سبق بھی ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ وَالْآن هَلِ السُّورَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ۔ اب یہ سوال کر رہا ہے، یہاں ایک سوال ہو رہا ہے کہ کیا اب، الآن کا مطلب ہوتا ہے اب، حل کیا اب تصویر تیرے قریب ہے؟ کیا تصویر اب تیرے قریب ہے؟ یہ شبہ فعل ہے، اور من کا یہ جار مجرور اسی شبہ فعل کے متعلق، اور یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوگا اس السورہ مبتدا کی، یہ مبتدا ہے۔
اچھا یہ جو الان اور حل ہے نا، یہ جملوں میں اس کا گنتی شمار نہیں ہوتا. یہ کوئی کہے کہ بھائی اس کو بھی ترکیب کریں، اس کی بھی ترکیب کریں، یہ ترکیبوں میں نہیں آتے. آگے بھائی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جملہ اسمیہ استفہامیہ، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. یا اگر نافی ادھر نفی کی کوئی چیز ہوتی، ما ہوتا ما، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے جملہ اسمیہ نافیہ، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ترکیب میں وہ ان کا کوئی اتنا کوئی اثر رسوخ کوئی نہیں ہوتا. آگے کہہ رہا ہے کہ انظر، یہاں انظر کر لیں آپ. انظر تو دیکھ، کس کی طرف دیکھ؟ الی الصورۃ، تصویر کی جانب دیکھ. ماذا ترا، ٹھیک ہے، تو کیا دیکھتا ہے؟ پہلے تو وہ کہتا ہے تو تصویر کی طرف دے، تو اس کے اندر کیا چیز دیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. ماذا ترا، کیا تو دیکھتا ہے؟ الصورۃ الان بعیدۃ منی، کہتا ہے صورت جو تصویر ہے اب مجھ سے دور ہے. تصویر اب مجھ سے دور ہے. اب جیسے قریبۃ شبہ فعل آپ نے بنایا تھا، ایسے بعیدۃ شبہ فعل ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، آپ خود کریے گا. آگے یہاں آپ انظرو کر لیں یا انظر کر لیں، امر بنا لیں یا واحد متکلم کا صیغہ بنا لیں، کیونکہ اعراب تو لگا نہیں ہے، آپ خود کر سکتے. انظرو میں دیکھتا ہوں، الی الصورۃ تصویر کی جانب، طویلاً، طویلاً دور، یہ اس کا ترجمہ دور سے کر لیں، یا یہ کہہ لیں کہ کافی عرصہ تک، طویل کافی عرصہ تک میں تصویر کی جانب دیکھتا ہوں یا دور سے دیکھتا ہوں. وَلَا أَرَى شَيْئًا، یہ کہتے ہیں میں نے کافی دیر تصویر کو دیکھا ہے لیکن میں نے اس میں سے تو کوئی چیز نہیں دیکھی. لا ارا، میں نہیں دیکھتا اس میں سے کوئی چیز. آگے بھائی آتا ہے انا آخذ، میں پکڑتا ہوں. آخذ یاخذ سے بنتا ہے آخذ، یہ واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے. میں پکڑتا ہوں. انا آخذ الکتاب، میں کتاب کو پکڑتا ہوں، یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے. انا اوتی، میں دیتا ہوں. آتا یعطی، دینا. خذ الکتاب، تو پکڑ کتاب کو، یہ خذ ہے، خذ امر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے، اور یہ زال ساکن تھی لیکن آگے ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر لگا دی تو ہو گیا خذ الکتاب. انا اوتی الکتاب، میں کتاب دیتا ہوں. اوتی الکتاب، میں کتاب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا آنا لگ گیا تو ترجمہ وہی رہا، آنا کو ہٹا دیں تو پھر بھی ترجمہ وہی رہے گا، کیونکہ اوتی کا اپنا ترجمہ بھی یہ ہے کہ میں دیتا ہوں. لیکن اس میں اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آنا پھر کیوں لگایا اگر یہ اوتی کا ترجمہ بھی کہ میں دیتا ہوں. اصل میں تاکید پیدا کرنی ہو نا جب، تو اس کا ترجمہ تھوڑا سا تاکیدی ہو جائے گا. میں ہی دیتا ہوں کتاب کو. انا اوتی کل کتاب، میں تجھ کو کتاب دیتا ہوں. انا اوتی کل کتاب، یہ اوتی تو ہو گیا فعل مضارع متکلم واحد متکلم کا صیغہ، اور کاف ضمیر منصوب متصل، یہ مفعول بن رہی ہے نا، یعنی میں دیتا ہوں تجھ کو. کون سی چیز دیتا ہوں؟ کتاب. تو یہ کتاب اس کا مفعول ثانی ہے، یہ مفعول اول، یہ مفعول ثانی. آپ نے جب وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے جب وہ سبق پڑھا تھا تسہیل النحو کا، اور تسہیل النحو کا اب سبق تو مجھے یاد نہیں ہے نمبر کون سا ہے، لیکن ایک جگہ آپ نے پڑھا تھا مفعول متعدی کی اقسام جب پڑھی تھی، متعدی با یک مفعول، متعدی با دو مفعول، متعدی با سہ مفعول. ایک ایسا متعدی ہوتا ہے جو ایک مفعول کو چاہتا ہے، ایک ایسا متعدی ہوتا ہے جو دو مفعولوں کو چاہتا ہے، اور ایک ایسا متعدی ہوتا ہے جو کہ تین مفعولوں کو چاہتا ہے. تو متعدی با دو مفعول میں یہ آتا یعطی بھی تھا کہ وہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے. اچھا بھیا آگے تھوڑا سا اور بڑھتے ہیں. کہتا ہے انا ارا کا، انا ارا کا، میں تجھ کو دیکھتا ہوں. یہ ارا، یہ را یرا، را یرا سے واحد متکلم کا صیغہ فعل مضارع کا، یعنی میں دیکھتا ہوں. کا یہ کاف ضمیر ہے، یعنی تجھ کو دیکھتا ہوں. وانت ترانی،
اور تو مجھے دیکھتا ہے. انا اسماؤ صوتا کا, میں تیری آواز کو سنتا ہوں. وانت تسمع صوتی, اور تو میری آواز کو سنتا ہے. انا اتکلم معک, اور میں تجھ سے کلام کرتا ہوں. وانت تتکلم معی, اور تو مجھ سے کلام کرتا ہے. اگلے صفحے پہ آ جائیں. یہ جناب اب سبق شروع ہو گیا ہمارا. سبق تو وہی چل رہا ہے, 18واں سبق ہی ہے, اور یہ آگے تک چلے گا. مزید سن لیں جی. انا اوتی کا کتابی, میں تجھ کو اپنی کتاب دیتا ہوں. میں تجھ کو اپنی, اب دیکھیں یہاں دیکھیں, اوتی کا یہ پہلا مفعول ہے, کاف ضمیر, اور کتاب یعنی میں دیتا ہوں تجھ کو اپنی کتاب. تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول ثانی ہو جائے گا اس کا. آگے جی. وانت تعطینی کتابک, میں تجھ کو, تو مجھ کو دیتا ہے, تو مجھ کو دیتا ہے اپنی کتاب. اب یہ جو ہے انت ضمیر آ گئی ہے, اور آتا یؤتی سے تؤتی, صیغہ واحد مذکر حاضر, فعل مضارع معروف, صیغہ واحد مذکر حاضر. تو دیتا ہے مجھے, نی مجھے, تو دیتا ہے مجھے کیا چیز دیتا ہے, کتابہ کا اپنی کتاب, کتابہ کا اپنی کتاب. ٹھیک ہے جناب. تو اب نیچے آ جائیں, یہ کچھ سوالیہ جملے ہیں. حل ترانی, کیا تو مجھے دیکھتا ہے. حل تسمع صوتی, کیا تو میری آواز سنتا ہے. حل تتکلم معی, کیا تو میرے ساتھ کلام کرتا ہے. حل اتکلم معک, کیا میں کلام کرتا ہوں تیرے ساتھ. حل اتکلم, یہ تکلم یتکلم سے اتکلم ہو جائے گا, واحد متکلم کا صیغہ فعل مضارع. کیا میں کلام کرتا ہوں معک تیرے ساتھ. حل تو تینی کتاب کا, کیا تو دیتا ہے مجھے اپنی کتاب, کیا تو مجھے اپنی کتاب دیتا ہے. اوتی کا کتابی, اور میں دیتا ہوں تجھے اپنی کتاب, اور میں دیتا ہوں تجھے اپنی کتاب. انتہائی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. دا اداؤ, اداؤ یدی علی اذنی, میں رکھتا ہوں اپنے ہاتھ کو اپنے کان پر. یہ ودا یاداؤ سے اداؤ, ودا یاداؤ سے فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہو جائے گا اداؤ, میں رکھتا ہوں اپنا ہاتھ اپنے کان پر. اور لا اسمع شیئا, لا اسمع صوتا کا, کہتا ہے لا اسمع شیئا, میں کوئی چیز بھی نہیں سن سکتا, کوئی چیز بھی نہیں سن رہا. تو یہ واحد متکلم فعل مضارع معروف کا صیغہ شیئا, یہ اس کا مفعول بن جائے گا, مفعول بہی. لا اسمع صوتا کا, یہ صوتا کا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر اس کا مفعول ہو جائے گا, میں تیری آواز کو نہیں سنتا. اچھا جی, یہ وہ امر آ گیا دا, رکھ, یہ اس کا یہ آداؤ کا ودا یاداؤ سے جب آپ نے گردان پڑھی تو نیچے جب صرف صغیر پڑھیں گے تو ایک فعل امر آئے گا, امر کا صیغہ دا, رکھ تو. ٹھیک ہے, کیا چیز رکھ, یدا کا اپنے ہاتھ کو رکھ, اللہ اذونی کا اپنے کان پر. اب ذرا غور کریں, یدا, اس کو یدو نہیں بولنا, یدا زبر آئے گی, دال کے اوپر زبر, اس کی وجہ یہ مفعول بن رہا ہے, یہ اس کو آرڈر دے رہا ہے کہ تو رکھ. اس کا انت ضمیر اس کا فاعل ہے, انت ضمیر اس کے اندر فاعل ہے, اور یہ یدا کا یہ جو مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر اس کا مفعول بہی ہو جائے گا. اور الا جار ہے, اذونی کا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر الا جار کا مجرور, جار مجرور متعلق دا فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ماذا تسمع, تو کیا سنتا ہے. حل تسمع صوتی, کیا تو میری آواز سنتا ہے. اغمدو عینی, یہ غمدہ اغمدہ یغمدو, اغمدہ یغمدو, بند کرنا. میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں, میں بند کرتا ہوں اپنی آنکھ کو, عینی,
میں اپنی آنکھ کو بند کرتا لا ارا شیئن میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا افتاحو عینی یہ دیکھیں فتح یفتح افتح سیغہ واحد متکلم فعل مضارع یعنی میں کھولتا ہوں اپنی آنکھ اور ارا کل شیئن اب کلّا کے اوپر زبر اس وجہ سے جائے گی کہ یہ مفعول بن رہا ہے یہ یعنی اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کے مفعول بن رہا ہے تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں ہر چیز کو دا یدا کا اللہ عینی کا تو اپنا ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھ ماذا ترا تو کیا دیکھتا ہے حل ترا شیئن کیا تو کسی چیز کو دیکھتا ہے آگے جی یہ مشق ہے اور مشق تو دیکھیں پہلے بھی ہم آپ کو کہا کرتے تھے کہ مشقیں آپ خود حل کریں کوئی چیز اٹکتی ہے نہیں سمجھ آتی تو آپ پوچھا کریں تو یہ پوچھنا آپ کا حق ہے ہر چیز کو پوچھیں اور مشق حل کر کے ہمیں دکھائیں یہ مشق آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس کو آپ نے خود کرنا ہے اور کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو پوچھیے گا آگے یہ انشاءاللہ تعالی 19واں سبق ہے یہ بعد میں ہم دیکھیں گے ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ کی یہ کتاب کمپلیٹ ہونے والی ہے یہ یعنی دوسرا حصہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے اللہ کے حکم سے پہلے ہم پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں جس میں 10 سبق تھے اور اب یہ دوسرا حصہ ہے انشاءاللہ یہ بھی قریب ہے کہ ختم ہو جائے تو اچھے طریقے سے یہ اسباق نکالیں بہت شکریہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ